السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے غیبی مدد کا وظیفہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ نمل کے اندر۔ یہ دعا جو ہے بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر مختلف پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور وہ دعائیں مختلف وظائف کے طور پر جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی کرتے بھی ہیں، کئی بزرگوں نے بتائی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو اسی طرح سے حضرت ہمارے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ یہ مختلف دعائیں جو ہے وہ پیغمبروں کی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ حضرت زکریا نے بھی ایک دعا کی تھی اللہ پاک سے۔ تو یہ دعائیں جو پیغمبر کی دعا ہوتی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ دل میں تو اللہ پاک ہی ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ درج ہے کہ اللہ پاک ہی ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے مجھ سے دعا مانگو اور پھر دعا قبول ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے، ایسے عظیم الشان پیغمبر تھے کہ جن کی ایک تو ہوتا ہے نا کہ حکمرانی یا حکومت یا بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جن و انس کے علاوہ چرند پرند تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خصوصیت دی تھی کہ وہ ہر جانور، چرند پرند، اڑنے والے، مطلب آپ نے ایسے بے شمار واقعات سنے ہوں گے جس میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کی زبان جانتے تھے، پرندوں کی زبان جانتے تھے، اور جنات تو ان کے تابع تھے۔ تو یہ ساری برکات جو ہے نا، یہ اگر دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پاورز دی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اگر آپ اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں تو آپ پرندوں یا جانوروں کی زبانیں آپ کو آ جائیں گی یا جنات آپ کے تابع ہو جائیں گی، لیکن بہرحال اس کے امپیکٹ ضرور ہیں۔ یہ تسخیر میں بھی کام کرتی ہے، مطلب کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس آدمی کی طرف رجوع یا مائل ہوتی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو ایک عمل کے طور پر کنٹینیوس کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اس کو غیبی مدد ملتی ہے ہر مشکل ایونٹ کے طور پہ، یعنی ہر مشکل کام میں، جس مشکل میں وہ کبھی پھنس جاتا ہے، چاہے وہ رزق کے معاملات ہوں، چاہے وہ کاروبار کے ہوں، شادی کے معاملات ہوں، اینی تھنگ، تو وہ اس عمل کے کرنے سے اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ عمل کوئی اتنا لینتھی بھی نہیں ہے، ایک سمپل پروسیس ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ آج آپ کو بات کر کے تھوڑا سا بتاؤں گا۔ دیکھیے، صرف اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا ایمان مکمل ہے جس کے اندر 3 کوالٹیز ہوں، 3 کوالٹیز جس شخص کے اندر پائی جائیں۔ پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ جب بات کرے تو انصاف کی بات کرے، حق کی بات کرے، یعنی ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دے اور ہمیشہ انصاف کی بات کرے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ جب انسان بات کرے تو سچ اور حق کی بات کرے۔ دوسری کوالٹی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ یہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں اس کا ایمان مکمل ہے، یہ فرمان ہے، یہ حدیث کا جو یعنی رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے، یعنی کنکلوژن جس کو بولتے ہیں۔ دوسری کوالٹی کون سی ہونی چاہیے؟ کہ وہ بندہ سلام میں پہل کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ جناب کوئی اپنا جاننے والا ہے یا نہیں ہے۔ مسلمان کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے،
یہ دوسری کوالٹی ہے اس شخص کے اندر اگر ہونی چاہیے جس کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. اور تیسری کوالٹی جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہوتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص چاہے خرچ کرنے کی اللہ کے راستے پہ، اللہ کے کاموں میں، نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نہ بھی رکھتا ہو، لیکن نیت پوری رکھتا ہو، ارادہ پورا رکھتا ہو، پورا اس کا ارادہ ہو کہ میں نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کے اندر ایک خواہش جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو، 100% ہو. مطلب وہ اس بات پہ ہر وقت ریڈی رہتا ہو کہ بس چاہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں، مال ہے تو وہ خرچ کرتا ہو، اور نہیں ہے تو بھی اس کا ارادہ ہر وقت یہی رہے. تو یہ 3 کوالٹیز جس انسان کے اندر موجود ہوں، اس کے بارے میں یہ حدیث میں یہ فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس شخص کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے. اب انالیسس آپ نے کرنا ہے. ہر کوئی یہاں تو اپنے ایماندار یا ایمان والا ہونے کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا نا. اب اسیسمنٹ آپ نے ہم نے خود کرنی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر، ہمارا جو ہے وہ لیول کدھر ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتائی جاتی ہیں وظائف کے ساتھ، تھوڑی سی کام کی بات کہ یار چلو ہمیں پتہ لگی ہے، آپ کو پتہ چل جائے، کیا پتہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ہم نے تو اس دنیا سے آج نہیں تو کل چلے ہی جانا ہے. جیسے وہ بیٹا معاذ چلا گیا، معاذ جانی، مجھے بڑا دکھ ہے اس کے جانے کا. میں نے زندگی میں کبھی کسی کے لیے اتنی رو کے دعا نہیں کی جس نے اس بچے کے لیے کی تھی. بس اللہ کو یہ منظور تھا. خیر، اب آپ وظیفے کو سمجھ لیجئے. یہ وظیفہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے جس کو. سورہ نمل کی آیت نمبر 19. اس عمل کو آپ نے، یعنی اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے اول اور آخر درود ابراہیمی بھی 11 بار پڑھنا ہے. یعنی آپ نے اس عمل کو، یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کو 11 بار پڑھنا ہے صبح، 11 بار پڑھنا ہے شام کو. یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، شام کو مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں. 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف، یعنی پہلے بھی 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد بھی درود ابراہیمی 11 بار، اور شام کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے یہ عمل صرف 11 دن تک کرنا ہے. اگر آپ اس کو 11 دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس 11 دن کے اندر کوئی بھی آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی زبردست انکریز ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، پروگریس ہوتی ہے. کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کوئی ایجوکیشن کا کام ہے، کوئی ایگزامز ہو رہے ہیں، مطلب اینی تھنگ پرفیکٹلی، ایوری تھنگ ول بی ڈن پرفیکٹلی. یعنی کہ آپ کو غیبی مدد ملے گی زندگی کے ہر کام کے اندر. جو بھی آپ کام میں ہاتھ ڈالیں گے ان 11 دنوں میں، جب یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کام جو ہے وہ آپ کا کہیں بھی سٹک آؤٹ ہو، وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سکسیسفل رہے گا. یہ غیبی مدد کا وظیفہ ہے. اور اگر آپ ان 11 دنوں میں جو میں کہہ رہا ہوں ویسے پریکٹیکلی آپ سب کچھ آبزرو کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کل تو دور یہی چل رہا ہے نا کہ جی پہلے ہم دیکھیں گے پھر آگے چلیں گے. تو آپ 11 دن یہ کیجئے، اس کے رزلٹس کی بنیاد پر آپ کو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ بے شک پھر لائف ٹائم چلائیں. یہ کبھی آپ کو کوئی بھی آپ کا کام سٹک آؤٹ نہیں ہوگا، یہ کنٹینیوس چلتا رہے گا. زندگی میں یاد رکھیے گا، عمل تھوڑا کر لیں مگر متواتر و مسلسل کر لیں، اللہ کو بہت پسند ہے. زیادہ کرنا ہو، کبھی بہت زیادہ کر لیا، کبھی کچھ نہ کیا، کبھی تھوڑا کر لیا، اس چیز میں کچھ چس نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھئی اگر بندہ میرا تھوڑا بھی عمل کر لے نا، اور بڑے خلوص سے دنیا سے چھپا کے تنہائی میں میری خاطر کر لے اور ریگولر کرتا رہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے. امید ہے کہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.